بہتر ہے کہ خود استعفیٰ دے دو، اور اگر استعفیٰ نہیں دو گے تو پھر کراچی سے پشاور تک، گلگت سے گوادر تک پاکستان کے کسان، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے طالب علم، پاکستان کے شہری، پاکستان کے استاد، پاکستان کے تنخواہ دار ملازم، پاکستان کا ہر وہ شعبہ جس کو تم نے مہنگائی دے کے، جس کو تم نے معاشی طور پہ بدحال کر کے جن سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا ہے، ان کا لاکھوں کا مجمع جب اسلام آباد تم سے استعفیٰ لینے آئے گا تو پھر تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کو اب تیاری شروع کرنی ہے۔ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، عمران خان کا پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے، لیکن عمران خان کے پروجیکٹ کے فیل ہونے کے ساتھ ہم نے پاکستان کی ریاست کو فیل نہیں ہونے دینا۔ مسلم لیگ نون نے دوبارہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال کے ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے، اور اس قومی تعمیر نو کے لیے جو عمران خان کی حکومت کی تباہ کاریاں ہیں، ان سے ملک کو نکالنے کے لیے ہمیں فوری طور پہ، ہنگامی طور پہ روڈ میپ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف قائد اعظم کے اسی مشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملے گی تو کسان کو عزت ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی تو مزدور کو عزت ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی تو نوجوان کو عزت ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی تو تاجر کو عزت ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی تو ہر پاکستانی کو عزت ملے گی۔ جسٹس عظمت سعید کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور ان پر جو اصرار ہے، یہ اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور عظمت سعید صاحب میں کوئی گٹھ جوڑ ہے، چونکہ یہ پرنسپل آف لا ہے کہ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو آپ وہاں سے جج خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ عظمت سعید صاحب نیب کے ملازم رہے ہیں، آج ان کو نیب کی تفتیش پہ لگا دیا گیا ہے، یہ بنیادی تضاد ہے۔ عظمت سعید صاحب شوکت خانم فیملی ٹرسٹ جو ہے اس کے بورڈ کے ممبر ہیں، وہ عمران خان کے فیملی ممبر ہیں، اس لحاظ سے وہی ان کے بہاف پہ تفتیش کریں گے، تو وہ کس کے لیے تفتیش کریں گے؟ عظمت سعید صاحب اس جے آئی ٹی کے نگران تھے جس کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو پیمنٹ کی گئی ہے۔ تو اتنے سارے جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوں تو کوئی بھی شخص جو خوددار ہے وہ خود ہی اس معاملے سے خود کو علیحدہ کر لیتا ہے۔ اور اب پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ بار کاؤنسل، وکلا بھی اس بات کو ریکارڈ پہ لا چکے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس کمیشن سے خود کو علیحدہ کر لینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ ان کی ذات کی بات نہیں ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں۔ یہ تو ایسا اناڑی ہے کہ اگر اس کو 500 سال بھی کوئی بٹھا دے گا اقتدار پہ تو یہ کہے گا بھائی 500 سال تو بڑے تھوڑے تھے، کوئی 500 سال میں بھی ترقی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو 1000 سال چاہیے تھے۔ تو جو اناڑی ہو وہ یہی کہتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ اگر نیت اور ارادہ ہو تو 2 سال کے اندر بھی آپ موٹر وے بنا کے دکھا سکتے ہیں، 11 مہینے کے اندر بھی آپ میٹرو بنا کے چلا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اناڑی ہوں تو 8 سال میں بھی آپ سے بی آر ٹی پشاور نہیں چل سکتی۔ تو اپنے اناڑی ہونے کو 5 سال کے اوپر نہ کرو۔ تم کیا کوئی بادشاہت پاکستان میں بنانا چاہتے ہو اپنی؟ تمہیں یہ بادشاہت نہیں ملے گی۔